السلام علیکم جی۔ اگرچہ شدید فلو ہے اور جو ہے وہ طبیعتی صبر کی اجازت نہیں دیتی، لیکن دو تین باتیں جب بیماری میں بندے کا دماغ زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جب چیزیں دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلیے میں ذرا اس میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں۔ ہمارے جو تحقیقاتی صحافی ہیں جو کہ 2 ارب میں سے 20 ارب کی کرپشن نکال لیتے ہیں، ہاں انہوں نے جناب فرمایا، انہوں نے عین اس وقت میں ویلاگ فرمایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح نواز شریف میں 73 گاڑیاں جو ہیں ان کی لوٹ مار کی تھی۔ میں نے وہ پورا نہیں سن پایا باوجود، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یاد آ گیا پچھلے دنوں وہ موجودہ وفاقی کابینہ نے تقریباً 37 گاڑیاں جو تھیں یا 36 گاڑیاں جو تھیں ان کا نئی گاڑیوں کا آرڈر پلیس کیا نا، اس کے اوپر بات ہوئی کہ جناب یہ تو آپ نے تو سادگی رواج دینی تھی، آپ نے تو آتے ہی گزشتہ حکومت کی طرف سے جو گاڑیاں تھیں ان کو آکشن کر دیا تھا، تو یہ آپ کیا چولے مارنے لگے؟ تو اب اس کی مدافعتی ہے، ہاں مدافعتی اس میں آئے گا۔ دوسری طرف سے یہ بھی خبر ریلیز کر دی گئی کہ جناب جہانگیر ترین کی سربراہی کے اندر 40 ارب روپے کی لوٹ مار کی گئی۔ ماما یہی صحیح خسرو بختیار اس کے اندر ہی تھا بھائی۔ اور خیر وہ تو یہ تو خیر ایسے ہی 2 چٹکلے تھے، میں نے کہا یہ پہلے سنا دیا۔ اس وقت جو ہے تب سے پروپیگنڈے بڑے خوفناک ہو رہے ہیں اور دونوں جو ہے بڑے ڈسکریٹ پروپیگنڈے ہیں۔ پہلا بیانیہ تو یہ ہے کہ جناب گلگت بلتستان کے دورے پہ چلے گئے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ 3 ہفتے سے زیادہ کا دورہ ہے اور وہ پورے الیکشن کی نگرانی خود کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی نے بہت پہلے طے کر لیا ہوا تھا، تو وہ شاید پی ڈی ایم کے آئندہ جلسوں کے اندر بھی ورچوئل خطاب ہی کریں گے۔ اس کی میں نے آپ کو ایک وجہ بتائی تھی کہ پی ٹی آئی وہ پیپلز پارٹی یہ فیل کرتی ہے کہ مولانا جب موجود ہوتے ہیں جلسہ گاہ کے اندر تو ان کے قائد کی جو شخصیت ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے قائد جو ہے نا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پرسنالٹی اس وقت پاکستان کے سینئر موسٹ پولیٹیشین ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، تو وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے اس کا ایک امیج بنانا ہے، وہ فیوچر کے پرائم منسٹر کے طور پہ ان کی پارٹی یا ان کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کو کسی سے ڈومینیٹ تو نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ بیٹھنے کو اوائڈ کرے گی۔ کراچی میں اس لیے مجبوری تھی کہ وہاں پہ بیٹھنا تھا، وہ میزبان تھے۔ اب کراچی کے بعد جو ہے نہ وہ میزبان ہے نہ پی ایم ایل این میزبان ہے کسی اور جلسے کی، نا لاہور والے جلسے میں دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں، جو لاہور میں ہونا سب سے آخر میں، اور پھر لاہور سے مارچ کر کے جانا۔ اس کی یہ ریزن میری سرشت کے اندر ہے، لازمی نہیں کہ میں کوئی حرف آخر ہوں یا میں کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب سودے بازی ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں، پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل رہا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری کو، اور وہ جو کیا ہے جی نارتھرن لائٹ انفینٹری ان کو اسکارٹ کرے گی، ان کو وہ دے گی، اور کسی بھی پاسبل حملہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ٹی ٹی پی کو انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی کہ بھائی ہمارا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ہمارے نام سے غلط باتیں پھیلا رہے۔ ہر چیز نا بہت تیزی سے آگے منہ پہ لگ رہی ہے اور بے نقاب ہو رہی۔ خیر یہ ایک نقطہ نظر بڑے طریقے کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، میں اسے دوست نہیں سمجھتا، یہ پروپیگنڈا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابا جی کے ساتھ جتنی کی ستھری ہوئی تھی کوئٹہ اور سینٹ میں خدمات دینے کے بعد، ابا جی کا باقاعدہ اڈیالہ جیل میں ہاتھ اٹھا کے تلاشی لی جاتی تھی یار، آفٹر آل ہی واز ایکس پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے۔ پھپھو جی کی باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے تلاشی لی جاتی تھی ہر پیشی کے اوپر جب وہ واپس آتے تھے، ٹھیک ہے نا، مطلب اتنی ہیوملیشن میں سے گزارا گیا ہوا ہے، اور انہی کے ساتھ وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات، اندر کیا ان کے ساتھ ہوتی ہوگی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو جو سامنے دیکھنے کی بات ہے، لوگوں کے سامنے دکھانے کی بات ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ان کے خلاف چارج فریم ہو گیا؟ پھپھو کے خلاف بھی اور ابا جی کے خلاف بھی، بلاول کے، ٹھیک ہے، ہاں ہو گیا، پروسیڈنگ شروع ہو گئی، ہاں ہو گئی۔ اب انہیں سزا دینا کتنے کے دنوں کی بات ہے؟ چند ہفتوں کی بات ہے، اگر عدالت جلدی سے چلے گی تو کیا سودا بازی اس بھی ہوگی کہ ہم سزا نہیں ہونے دیں گے؟
ہمارے ساتھ مکو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اس وقت بھی تقریباً ڈیٹینشن میں ہی ہے نا دونوں، ٹھیک ہے؟ تو کس بات کے اوپر سودے بازی ہوگی؟ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ تو کوئی مطلب پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر میٹر کرتی ہے؟ وہ ایک یونٹ ہے، لیکن کیا وہ میٹر کرتی ہے جس کے لیے بلاول صاحب جو ہے وہ اتنا بڑا دن انالیسس کرنا چاہیے یار، دونوں چیزوں کو ویٹ کرنا چاہیے. لیکن بہت بڑے بڑے تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس وقت اس بات پہ مصر ہیں، اور پی ایم ایل این کے حلقوں میں خاص طور پہ دیکھیے میری بات سنیے، پی ایم ایل این کو اپنی مرضی کے پیچھے بھی ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت خوفناک گروپ شامل کیا گیا ہوا ہے جو اس طرح کے موقع کے اوپر ان کا بیانیہ فوراً لے کے کود پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگوں کو انہیں پہچاننا ہوگا. خیر، یہ تو ایک نقطہ نظر ہے. اور دوسرا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب، ہاں، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب نوٹس لے لیا، اب آپ دیکھنا اس کی چھٹی ہو جائے گی. ایک یہ پروپیگنڈا اس کے پیرالل چلایا جا رہا ہے. بظاہر یہ کہ جناب وہ سودے بازی ہو گئی ہے، یہ پروپیگنڈا کہ جناب نوٹس لے لیا گیا ہے، انکوائری آرڈر ہو گئی ہے، فلانے کی گردن اڑ جائے گی، فلانے کی گردن اڑ جائے گی، گورنر فارغ ہو جائے گا، علی زیدی چلا جائے گا. یہ ایک بات جو ہے بنائی گئی اور آگے پھیلائی گئی. میرا خیال ہے دونوں جو پروپیگنڈے ہیں وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک ہی برین نے تشکیل دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. یہ دونوں پروپیگنڈے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل کے اوپر ایک ہی ذہن نے تشکیل دیے ہیں، پکڑائے دو مختلف گروپوں کو گئے. آپ کہیں گے کہ یہ پروپیگنڈا کیسے؟ یہ پروپیگنڈا ایسے ہے کہ جو آپ نے وہ تصویر نہیں دیکھی جس میں وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ اس چہرے کے اوپر جو خوشی، سرشاری، محبت، جسے کہنا فنا ہے، میں تو مایا انج مل گئے جی میں ایک دو بٹن والی جوڑی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ تصویر لائے نا ذرا ذہن میں کہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور ایسے کر کے جو وہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر نا جو جذباتی وارفتگی، ہاں جو وارفتگی ہے کہ میں بس نہیں چل رہا کہ میں پکڑ کے چمی لے لاؤں، ٹھیک ہے، وہ جو جذباتی وارفتگی ہے، آپ اس وارفتگی کے موجودگی میں یہ کہتے ہیں کہ جناب لاڈلے کے یا لاڈلے کے پسندیدہ کسی بھی بندے کے اوپر حرف بھی آئے گا. کمال کرتے ہیں. پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ شمالی علاقوں کی تو نہیں، لیکن پی آئی سی کے ساتھ جو پاگل خانہ ہے اس کے وزٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی، اتنی وارفتگی، اتنی محبت، اتنی شفقت، یہ کبھی بھی یہ پیشہ ورانہ نہیں ہے. یہ پیشہ ورانہ سے آگے مذہبی، اور مذہبی سے آگے کوئی خون کا تعلق بھی بنتا ہے. سمجھ جاؤ نا پھر. تو لہذا یہ تو بات آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کوئی وہ ہوگا. ٹھیک ہے، پروپیگنڈا بلاول والا کیوں کیا جا رہا ہے کہ بلاول کی سودا بازی ہو گئی، تاکہ جب ہم کچھ نہ کریں اس کے نتیجے کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو ہم کچھ نہ کریں تو کہا جائے کہ بلاول کی سودے بازی باٹھی تھی، بلاول نے صحیح سودے بازی نہیں. جب ہم کچھ نہ کریں نا اس کے، نہ کسی، ٹھیک ہے، 7 لوگ کو ہاتھ لگے، ٹھیک ہے، نہ جو ہے وہ کوئی علی زیدی یا اس طرح کا کوئی چمونا جو ہے اس کو فائر کیا جائے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں بلاول نے کر لی ہے سودے بازی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بلاول کو گلگت بلتستان کا الیکشن جتوا دینا، اور اس کے نتیجے کے اندر اس نے یہ سارا فورگو کر لیا، وہ تو اندر سے ڈال گیا. ہم یہ پھر پروپیگنڈا یہ تیسرا نکال سکیں. میں آپ کو فیوچر بتا کے جا رہا ہوں. ہفتہ 10 دن کی بات کی گئی ہے نا، آپ کتنی کی دیر تک آپ اسے رکھیں گے؟ کوئی نیا انسیڈنٹ کروا دیا گیا. 2 دھماکے تو ہم نے کراچی میں کروائی تھی، اور بلوچستان سے بھی، اندرون بلوچستان سے 2 اور واقعات کی اطلاعات آ گئی ہیں. آپ دیکھیں ہم کھیلتے کیسے. آپ سمجھنا شروع کریں اس پوری واردات کو کہ پہلا بیانیہ، دوسرا بیانیہ، ٹھیک ہے، کہ نہیں چھڈنا. اور آپ دیکھیں نا، ہماری کلیگ رہی ہیں پارس یہاں زیب جو ہیں، پارس خورشید ہوتی تھی پہلے، انہوں نے بھی کر دیا کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا میں کسی نے نہیں چھڈاؤں گا، ہاں وہ والا، ٹھیک ہے. یہ 2 کر کے یہی اس کے اندر ہے کہ جناب بس انکوائری کی رپورٹ آ جائے، 2
जर्नल फारग हो जाएंगे, मेजर जनरल फारग हो जाएंगे, या उनके ट्रांसफर हो जाएंगे, या उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने इसमें चालाकी खेली, उसने अपने मिनिस्टर्स की और सिंध गवर्नमेंट के जो सरकारी हुकाम है उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी, और वो कमेटी जो है वो अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन वही होगी। अब यहां पे ये बात तय करेगा कि अगर वो कमेटी कर कुछ नहीं सकती, हमें पता है कुछ नहीं कर सकती यार, 1982 से वो रेंजर नहीं निकाल सकी वहां से, रेंजर ने अपने बकायदा थाने बना लिए हुए वहां पे, अरब हार पे के थमंटू हर साल इस बात के वसूल करते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं सरकारी खजाने से तनख्वाह के अलावा। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ये कर सकते हैं जो उन्होंने पहले किया, कि वो इस इंक्वायरी कमेटी के जो हकायक है उनको अवाम के सामने रख रहे हैं। अब ये बात डिटरमिन करेगी, अगर तो सईद गनी एंड कंपनी की, नासिर हुसैन सईद गनी वगैरह की सरबराही में बनी हुई कमेटी जो है वो अपने हकायक को सामने रख देती है कि जी हमारी ये फाइंडिंग है कि आईजी को अगवा किसने किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले वाला प्रोपेगेंडा तो, और दूसरे वाला, पहले वाला प्रोपेगेंडा तो गया उड़, और जब पहले वाला उड़ा तो दूसरा खुद ब खुद उड़ गया। ठीक है, पहले वाला देखिए ना, एक साइड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, फुलक्रम है, फुलक्रम लगा हुआ है, एक साइड पे एक बंदा उसने बंदूक पकड़ी हुई है, इधर गधा खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर और दोनों फुलक्रम के ऊपर बराबर है, अगर ये बंदा गधे को गोली मारता और गधा गिरता तो ये भी है। तो पहले वाला प्रोपेगेंडा जब स्मैश करेगी पीपल्स पार्टी तो दूसरा प्रोपेगेंडा भी गया। ठीक है ना, फिर नई ड्यूटी लगेगी शहबाज गिल की और चौहान की कि जनाब बैठ के बैठो, झूठ मारो, ठीक है, झूठ बोलो। हम तो टीवी नहीं लगाते कि जब भी खोलते हैं सामने झूठा ही कोई ना कोई बैठा होना है। ठीक, तो ये है जी इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन। पीपल्स पार्टी का कंडक्ट जो है वो भी वादे कर देगा कि क्या है। और तीसरा ये है कि हुकूमत ने कोरोना, अपनी तरफ से कोरोना की आमद की इतला दे दी है, वो डाटा जो जारी करना बंद कर दिया गया था, अब वो सरकारी तौर पे बढ़ा के जारी किया जा रहा। तो इसलिए अब आखिरी बात इसके अंदर जो करनी थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना से डरते क्यों हैं ये लोग। मौलाना उस फिक्र के वारिस हैं जिसने बरे सगीर के अंदर ख़त्म नबूवत के जो मुनकरीन हैं उनका पीछा किया हुआ है। ठीक है, और ख़त्म नबूवत के मुनकरीन जो है वो आपको पता है कौन है, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से खातमुन नबीयीन नहीं निकलता। मैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन मौलाना की ये फ्रंट जेब के ऊपर ये अंदर ये कार्ड पड़ा हुआ, उन्होंने एक जुमला लगाना है बस, इसलिए मौलाना से डरते हैं। और मौलाना को कहते, मौलाना ने इतना ही कहा कि हमें मालूम हुआ है कि पीडीएम के क़यादत के खिलाफ वो गिरफ्तारी की बात सोची जा रही। नैब कहता नहीं भाजी असं तो नहीं सोच रहे, तो हम किन्ने किया, अल्लाह की कसम असी नहीं सोच रहे, हमारी तो कुछ सोच गई नहीं इधर, ईमान से मुंह सड़ जाए। ठीक है, ईमान से मुंह सड़ गए, हम डूब के मरते हैं अगर हमने ऐसी कोई बात सोची तो, अल्लाह की कसम हमने कोई ऐसी बात नहीं सोची। ऐसे आया रिस्पॉन्स, ऐसे आया ट्वीट। ये होता है कि जब आपने गिदड़ सिंगी की बजाय गिदड़ की दुम पकड़ ली और फिर घुमा, और गिदड़ को पता हो कि मेरी दुम मौलाना के हाथ में है, और मौलाना का जिस दिन दिल किया उन्होंने गिदड़ को घुमाना शुरू कर दिया। तो इसलिए डरते हैं। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।